من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله متفق عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی ملی اور اسلامی بھائی، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے. کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی بادشاہت، حکمرانی اور قدرت کاملہ حاصل ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم بارک وسلم علیہ. اسلامی بھائیو، آج یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ ہمارے اوپر سایہ پھٹ ہو چکا ہے. جو مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عذاب جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، جو مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جو مہینہ اللہ رب العزت کے رضامندی اور جنت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں رب ذوالجلال والاکرام جہنم سے انسانوں کے عام آزادی کا اعلان فرماتا ہے. جس ماہ مبارک کے اندر میرے عزیزوں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے. اس عظیم الشان مہینے کے پانی کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے
اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے سلف صالحین کے طرز عمل سے لگائیے. سلف صالحین ہمارے اسلاف اس ماہ مبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے اس ماہ مبارک کے پانے کے لیے رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم تو ہمیں اپنی رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، عذاب جہنم سے آزادی والا مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرما. اللہ. اور جب یہ ماہ مقدس گزرتا تھا، اس ماہ مقدس کے اندر جو بھی نیکیاں، جو بھی عبادتیں، جو بھی ذکر و اذکار کیے جاتے، ان کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں کی ہیں پروردگار عالم تو اس کو شرط قبولیت عطا. اللہ. مسلمانوں، یہی طرز عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ طلحہ بن عبید اللہ کی اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف اسلام ہو گئے. اسلام جیسی عظیم نعمت کو انہوں نے پا لیا اور قبول کر لیا. اس کے بعد دونوں میں سے ایک شخص دوسرے کے بالمقابل زیادہ نیکیاں کرنے والا، زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور زیادہ اچھے اعمال کرنے والا تھا، اور اس کو جب موت لاحق ہوئی تو شہادت کی موت لاحق ہوئی. جبکہ دوسرا شخص وہ پہلے شخص کے بالمقابل 1 سال زیادہ زندہ رہا. زیادہ زندہ رہنے کی وجہ سے اس نے نمازیں بھی پڑھی، رب کی عبادت بھی کی، اور اس کی زندگی میں ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک کی عظیم الشان مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ اس کی زندگی میں ایک بار پھر آ گیا. اس نے اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کی، توبہ استغفار کیا، ذکر و اذکار کیے، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا. میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں، ایک سال کے بعد کبھی شخص کا انتقال ہوا. طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جو شخص پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا، وہ شخص بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور بعد میں مرنے والا شخص پہلے جنت. اللہ. اس خواب کو جب میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگ بڑے تعجب سے کہنے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ آخر کیا بات ہے، جس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو اپنی فطری موت پڑا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. کیا وجہ؟ عزیزان گرامی، دربار رسالت میں معاملہ پہنچا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب پیش کیا گیا. پیارے نبی کے جو تاریخی جملے تھے وہ قابل ذکر ہے اور یاد کرنے کے لائق تھے. پیارے نبی نے فرمایا، اما ھذا فقد مکث بعدہ سنہ، کیا یہ شخص اس پہلے والے شخص کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اس نے روزوں کو پایا، رمضان کے مہینے کو پایا، اس نے روزوں کو رکھا، اور اس نے اللہ رب العزت کی 1 سال تک اس قدر عبادت کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے، رمضان کے مہینے کو پایا ہے. اس رمضان کے مہینے کے پانے کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے کہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے جنت میں جانے کے بعد دونوں کے درمیان ان کے قدر و منزلت میں، ان کے مقام و مرتبہ
درجات میں اس قدر فاصلہ ہے جیسے دنیا سے لے کے آسمان تک فاصلہ ہے. آسمان سے دنیا تک جتنا فاصلہ ہے جنت میں دونوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے. اللہ اکبر. جس کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ملا اس کو اونچا درجہ ملا، اور جو شہادت کا درجہ پا رہا ہے اس کو نیچا درجہ مل رہا ہے. میرے بھائیو اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ آ گیا تو ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے. بہت سارے ہمارے رشتے دار اعزاء و اقارب ایسے تھے جن کو دیکھنے کے لیے نظریں ترس رہی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. میرے بھائیوں کہاں چلے گئے؟ آج اس ماہ مبارک کے اندر موجود نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے. اس ماہ مبارک کے فیض و برکات سے ملے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی یہ آخری ہمارا رمضان ہو، یہ روزے آخری ہو. آئندہ سال کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے اس ماہ مبارک کا پانا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اس کو فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کریں. عزیزان گرامی، روزے کے تعلق سے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، ہم مسلمانوں سے ہے، اللہ اور رسول کہنے والوں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. پتہ یہ چلا کہ روزے کی فرضیت صرف امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیے گئے تھے. لیکن روزے کی فرضیت کی شکل کیا تھی، تعداد کتنی تھی، کیسے روزے فرض تھے، اس کی تفصیل احادیث میں نہیں لکھی ہے. عزیزان گرامی، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچنے والے بن جاؤ، جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ. تقوی اور پرہیزگاری یہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے. عزیزو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مت تقوی، کہ تقوی ہے کیا؟ جس تقوی کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر زبدۃ التفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارا گزر کسی راستے سے ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ایسا راستہ جو پرخطر ہو، ایسا راستہ جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، ایسا راستہ جس کے دائیں اور بائیں کانٹے ہوں اور جھاڑیاں ہوں، اس کے درمیان سے کیا تمہارا گزر ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں گزر تو ہوا ہے. فرمایا کہ پھر تم کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب ہم اس راستے کو پار کرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ داہنی طرف سے ہمارے کپڑے کانٹوں میں پھنس جائیں، بائیں طرف سے کانٹوں میں پھنس جائے. اپنے دامن کو بچا کر کے اس راستے کو پار کرتے ہیں. فرمایا کہ یہی تو تقویٰ ہے، ہذہ تقویٰ، یہی تو تقویٰ ہے. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا ہے نیک عمل کرنے کے لیے، دائیں طرف بھی اس کے، دائیں طرف میرے عزیزوں اس کے شیاطین کے راستے ہیں، بائیں طرف بھی شیاطین کے راستے ہیں، سیدھے صراط مستقیم ہے. ایک انسان نہ دائیں طرف مڑتا ہے نہ بائیں طرف مڑتا ہے، جو صراط مستقیم ہے اسی پر عمل کرتا رہتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے رہتا ہے. بائیں طرف بھی برائیاں ہیں، داہنی طرف بھی برائیاں ہیں، اپنے دامن کو برائیوں سے پاک کر کے بچا کر کے رکھتا ہے. اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی اور ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہی تقویٰ ہے. عزیزوں، پتہ یہ چلا کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر
तकवा पैदा हो गया, परहेजगारी पैदा हो गई, तो हमारे रोजे कबूल हुए। हमें शरफ कबूलियत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए परहेजगारी पैदा नहीं हुई, तो जान लीजिए कि हमारे रोजे काबिल कबूल नहीं है। गोया के हमें अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। रोजे की फजीलत के सिलसिले में इतना अजीम शान ये महीना है, रोजों की फजीलत के ताल्लुक से प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ये रोजा इतना अजीम इबादत है कि एक इंसान अगर रोजे की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो मेरे भाइयों जन्नती है, जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है। देखिए प्यारे नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिगाअ वजहिल्लाह खुतिम लहू बिहा दखल जन्नत। अल्लाहु अकबर, कितनी अजीम मेरे भाइयों बशारत है। सुन लो रोजेदारों, सुन लो अल्लाह की इबादत करने वालों, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और उसके तकाज़ों को पूरा किया, पढ़ना ही काफी नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा किया, वो अल्लाह की इबादत करता रहा, वो शिर्क से बचता रहा, वो अल्लाह के रसूल को आखिरी पैगंबर और रसूल तस्लीम करता रहा और अल्लाह की और रसूल की लाई हुई शरीयत और अल्लाह का भेजा हुआ दीन उसके मुताबिक अमल करता रहा, और ये चीज उसने अल्लाह की रजा की, दुनिया में दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए की। दखल जन्नत, प्यारे नबी फरमा रहे हैं, ज़बाने रिसालत से निकले हुए अल्फाज है कि वो शख्स जन्नती है मेरे भाई। आगे देखिए, वमन साम यौमन इब्तिगाअ वजहिल्लाह खुतिम लहू बिहा दखल जन्नत। जिस शख्स ने रमजान मुबारक का ये बाबरकत महीना पाया और इस माह मुबारक के अंदर उसने रोजा रखा, पहला ही रोजा रखा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अभी मैं ऐलान सुन रहा था, किसी मरने वाले मर्द या मरने वाली खातून का ऐलान था, हो सकता है बेचारी ने कब रोजा रखा हो और आज उसकी वफात हो गई, तो एक ही रोजा रखने का मौका मिला, लेकिन ये रोजा उसने अल्लाह की रजा के लिए रखा, खुशनुदी के लिए रखा, रियाकारी के लिए नहीं, और इसी हालत में मौत आ गई, दखल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नती किया। कितनी अजीम बशारत है। वमन तसद्दक़ बिसदक़तिन, और जिस शख्स ने राह खुदा में सदका किया, खैरात की, अल्लाह की राह में सदका कर दिया, अल्लाह ने उसको तौफीक दी और ये अमल उसने अल्लाह की रजा के लिए किया है, इब्तिगाअ वजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए किया है, और इसी हालत में वफात पा गए, मेरे भाइयों दखल जन्नत, वो शख्स जन्नती है। बताइए जरा कि जो शख्स रोजे की हालत में इस दुनिया से वफात पा जाए तो वो जन्नती है, और ये रोजा मेरे भाइयों जन्नत में ले जाने वाला अमल है, जन्नत में ले जाने वाला अमल। देखिए प्यारे नबी बयान करते हैं कि एक शख्स, एक देहाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का अलावा कोई माबूद बहक नहीं है, जी मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं, मुझे ऐसे अमल बतला दीजिए जिन पर मैं अमल करूँ जन्नत में जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए उस शख्स पर, फिक्र है जन्नत में जाने की, फिक्र है जन्नत में ले जाने वाले अमल को अपनाने की। आज हमारी फिक्र क्या है? कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मौलवी साहब हमें ऐसा अमल बता दीजिए, ऐसी चीज बता दीजिए कि जिसको मैं इख्तियार करूं और उसकी वजह से उस पर अमल करूं और वो मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। हमारी फिक्र दुनिया तक महदूद है, हमारी फिक्र माल दौलत कमाने में लगी हुई है, हमारी तवज्जो अपनी औलाद को खुशहाल बनाने में लगी हुई है, आखिरत की फिक्र नहीं है, जन्नत में जाने की फिक्र नहीं है, जन्नत कमाने की फिक्र नहीं है, अल्लाह के रज़ा के हुसूल की फिक्र नहीं है। कुर्बान जाइए उस सहाबी रसूल पर जिसने सवाल किया कि ऐसे अमाल बतलाइए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमाल मुझे जन्नत तक।
کتنا پیارا سوال ہے۔ پیارے نبی نے کچھ اعمال بتائے اور وہ اعمال ہم سب کو کرنے ہیں اگر ہمیں جنت چاہیے۔ پہلا عمل سن لو، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا۔ پیارے نبی نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ شرک سے بچنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر ہم عبادت بھی کریں اور شرک بھی کریں تو رب کعبہ کی قسم منبر رسول سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ شرک اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عام انسانوں کو چھوڑیے، نبی مکرم آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیارے نبی اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ فرمایا اللہ رب العزت نے پیارے نبی کے تعلق سے، اے نبی مکرم اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، آپ سے بھی شرک کا صدور ہو گیا، نعوذ باللہ انبیاء میں سے کسی سے بھی شرک کا صدور نہ ہوا ہے پوری زندگی میں، نہ کبھی ایسا ممکن ہے۔ تعلیم دینا پر تو مقصود ہے کہ یہ شرک اتنا خطرناک عمل ہے، اگر کسی نبی سے شادی ہو جائے تو اس نبی پر بھی رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر آپ نے شرک کر دیا آپ کے سارے اعمال نبوت، رسالت اور دین کے لیے جو بھی خدمات انہوں نے کیا ہے سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ کو خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ اکبر، اتنا خطرناک عمل ہے یہ شرک، اس لیے عبادت کیجیے شرک سے بچتے ہوئے۔ دوسرا عمل جو جنت میں لے جانے والا ہے، فرمایا پیارے نبی نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، کیا فرمایا کہ تو فرض نمازوں کو قائم۔ یہ نمازیں جن میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، یہ نمازیں رمضان میں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے بعد کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ یہ نمازیں میرے بھائیوں ایسے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ موسیقی، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ تو یہ فرض نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے اور اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کو راہ خدا میں دیجئے، ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے جو لوگ پہلے مالدار تھے، خوشحال تھے، زکات نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اپنی اس نعمت کو چھین لیا، وہ فٹ پاتھ پر آ گئے، غریبی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس لیے میری قوم کے غیور مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کیجئے اور اللہ کے راستے میں زکات کی ادائیگی کیجئے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، ویسے ہی میرے بھائیوں زکات بھی فرض ہے۔ عزیزو، یہ زکات دینا یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ چوتھے نمبر پر پیارے نبی نے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھ۔ یہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے اور یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ عزیزو، جب سارے کے سارے اعمال بتلا دیے تو وہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد پیارے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور یہ معاہدہ کیا کہ لا ازید ولا انقص یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا، جیسے آپ نے بتلایا ہے ویسے ہی میں اس پر عمل کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا، پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، جو شخص اس دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی طرف دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے، اس لیے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال پر انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے۔ عزیزو، تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اور یہ روزہ کل قیامت کے
رب کے دربار میں حاضر ہو کر صاحب صوم کے لیے سفارش کرے گا. یہ معمولی عمل نہیں ہے. پیارے نبی نے فرمایا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. پیارے نبی نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ کہ یہ روزہ اور یہ قرآن یہ میرے بھائیوں قیامت کے دن صاحب صوم کے لیے صاحب قرآن کے لیے سفارش کرے گا. اس کے بعد فیقوم الصیام روزہ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشہوہ اے پروردگار عالم یہ تیرا وہ بندہ ہے جس کو میں نے کھانے سے پینے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے مغرب تک. فشفعنی فیہ تو اس کے سلسلے میں میری سفارش کو. اللہ اکبر کتنی عظیم عبادت ہمارے لیے سفارش کر رہی ہے رب کے دربار میں. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اور قرآن پاک کہے گا کہ منعته عن نوم باللیل اے پروردگار عالم میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا. اس نے قیام اللیل کیا میری تلاوت کی اور اس کو میں نے سونے سے روک دیا ہے. فشفعنی فیہ اس کے سلسلے میں میری سفارش کرنا. فیشفعان زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اس کے سلسلے میں اللہ رب العزت قبول فرما لے گا. اتنی عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ روزے دار جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. خوش ہو جاؤ مسلمانوں روزہ رکھنے والوں کہ تمہارے لیے رب کائنات نے جنت کے 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک دروازہ آپ لوگوں کے لیے فکس کر دیا ہے اور اس کا نام باب الریان ہے. روزے داروں کا دروازہ. قیامت کے دن اس دروازے کو کھولا جائے گا. رب کی جانب سے اعلان ہوگا کہ این الصائمون روزے دار کہاں ہے وہ آ جائیں اور اس دروازے سے داخل ہو جائے. جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر کوئی دوسرا دروازے سے داخل نہیں ہو. اللہ اکبر اتنی عظیم عبادت. لہذا ہمیں اس عبادت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس عبادت کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اسلامی بھائیوں رب نے کس طرح سے اس عبادت کا اہتمام کیا ہے آپ کو معلوم ہے. فرمایا پیارے نبی نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جو رات گزر چکی ہے میرے بھائیوں اس کے بعد کتنا اہتمام رب کائنات نے کیا ہے. سفدت الشیاطین شیاطین جو سب شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ میرے بندوں کو اس طریقے سے نہ بہکا سکے جس طرح سے عام دنوں میں بہکاتے ہیں. اس کے بعد وہ غلقت ابواب النار دوسرا اہتمام رب کائنات نے کیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے روزہ رکھ کر کے توبہ استغفار کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اور زیادہ سے زیادہ دعا کر کے اور مغفرت طلب کر کے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اگلا اہتمام دیکھیے میرے بھائیوں وفتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے ولم یغلق منها باب کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر کے جنت میں داخل ہو جائے اور جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے میرے بھائی. اس کے بعد اگلا اہتمام دیکھیے کس قدر اہمیت ہے رب کے نزدیک اس روزے کی. دیکھیے یا وَيُنَادِي مُنَادٍ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طلبگار اے خیر کے متلاشی اے خیر کو انجام دینے والے اے بھلائیاں کرنے والے اے ذکر و اذکار کرنے والے اے دعا کرنے والے اے قرآن کی تلاوت کرنے والے تو بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف
طرف متوجہ ہو جا، برائیوں کو چھوڑ دے، اور پھر آخری اہتمام دیکھیے، یا باغی شر اقصد، اے برائی کے طلبگار، اے 11 مہینہ برائی کرنے والا انسان، اے برائیوں میں مبتلا ہونے والا انسان، اے میری نافرمانی کرنے والا انسان، رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں کا مہینہ آ چکا ہے، عذاب جہنم سے آزادی کا مہینہ آ چکا ہے، تو برائیوں سے باز آ جا، اب برائیاں نہ کر اور اچھائیاں کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ یہ اہتمام رب کائنات کی جانب سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری جانب سے کیا اہتمام ہو رہا ہے، ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ عزیزو، ہمیں روزے کی حفاظت کرنا ہے، جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے مال و دولت پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، الزام تراشی سے، گالی گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے، برائی اور بے حیائی سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں، جو شخص جھوٹی بات، جھوٹ بولنا، بے حیائی کے کام، چغلخوری اور اسی طریقے سے الزام تراشی، بہتان اور ان تمام بے حیائیوں کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجت، تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑے۔ عزیزو، پتہ یہ چلا کہ ہم اگر کھانے پینے کو چھوڑیں تو وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن کو منع کیا گیا ہے عام دنوں میں بھی اور روزے کی حالت میں بدرجہ والا منع کیا گیا ہے، ان سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ جھوٹ سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، چغلخوری سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے بے حیائی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اپنے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فرمایا پیارے نبی نے دوسری حدیث میں، لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے کہ ایک انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، در حقیقت روزہ بے حیائی اور برے کاموں کے چھوڑ دینے کا نام ہے کہ ایک انسان برائیوں کو چھوڑ دے، پکی سچی توبہ کر لے، بے حیائی کو چھوڑ دے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، یہ دراصل روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، بےہودگی کر رہا ہے، ہمارے روزے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کو ہمیں کس طریقے سے جواب دینا ہے؟ یاد رکھو، اس کی بے حیائی کا جواب بے حیائی سے نہیں دینا، اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، اس کے بکواس کا جواب لایانی باتوں سے نہیں دینا ہے۔ بھائی صاحب کا احد او جہل علیہ، اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ جہالت کا کام کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ کو یہ کہنا ہے انی صائم، کہ میں تمہاری بے حیائی کا جواب، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دے سکتا، گالی کا جواب گالی کے سے نہیں دے سکتا، میں روزے سے ہوں، مجھے اپنا روزہ عزیز ہے، مجھے تمہارا جواب نہیں دینا ہے۔ عزیز اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی رحمتوں کا مہینہ آ چکا ہے، برکتوں کا مہینہ آ چکا ہے، میرے بھائی عذاب جہنم سے آزادی کا مہینہ آ چکا ہے۔ جس طریقے سے 11 مہینہ اس نے اپنی عمر گزاری ہے، ویسے اس 12ویں مہینے میں بھی جو کہ 11 مہینوں کا سردار ہے، جو اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اس میں بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، ویسے ہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، برے اعمال انجام دے رہا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں ایسے روزہ خوروں کے تعلق سے ابو امامہ
رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور آپ کو معلوم ہے انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور وہی کی 7 صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل میرے بھائیوں خواب کی صورت میں وہی آنا ہے کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور مجھے میرے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر کے ایک پہاڑ کے پاس مجھے لے گئے، بہت دشوار گزار راستے سے کہا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، ان دونوں نے کہا کہ ہم چڑھنا آسان کر دیں گے، لہذا میں جب اس پر چڑھا تو دیکھا اس کی چوٹی پر گیا کہ وہاں کچھ لوگوں کے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، چیخنے اور چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیخو پکار اور یہ بلبلانے کی آواز آ رہی ہے۔ پھر مجھے کچھ اور اوپر لے گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے، پیر اوپر ہے اور چہرہ نیچے کی طرف ہے، اور ان کی یہ باچھیں، ان کے یہ جبڑے چیرے جا رہے ہیں میرے بھائی، چیر دیے گئے ہیں، اور ان سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں میرے بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا، رحمتوں والا مہینہ پایا، برکتوں والا مہینہ پایا، عظمتوں والا مہینہ پایا، جہنم سے آزادی والا مہینہ پایا، لیکن اس کے تقدس کو انہوں نے خیال نہیں رکھا، اور اسی حالت میں وہ اس میں کھاتے رہے، پیتے رہے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو سن لو، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اس ماہ مبارک کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، ان کا یہ عذاب ہوگا میرے بھائیوں عزیزوں۔ آخر میں میرا یہ کہنا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی دوسرا روزہ ہے اور ابھی 27-28 رمضان باقی ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار میں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے میں، اللہ رب العزت سے خالص توبہ کرنے میں وقت کو گزارے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرما دے۔ پروردگار عالم، ہم جو بھی چھوٹی بڑی عبادتیں اس ماہ مقدس کے اندر انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم تو تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، ہماری مائیں اور بہنیں جو اس میں سحری سے لے کر افطاری تک محنت کر رہی ہیں اور اس حالت میں روزہ رکھ رہی ہے، پروردگار عالم تو ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لے، ان کو بھی پورا روزے کا ثواب عطا فرما لے۔ پروردگار عالم، اس ماہ مقدس کے اندر جو لوگ بھی اس سے پہلے چل بسے ہیں، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ پروردگار عالم، دنیا کے حالات پر خطر ہیں، ان پر خطر حالات میں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما دے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے مدارس و مساجد کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے روزوں کو قبول فرما کر کے پورا ثواب عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، جب تک اس دنیا کے اندر جیتے رہے، عقیدہ توحید پر عمل کرتے رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہمارا خاتمہ ہو، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه